لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی بینائی سے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو علاج کی ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر ضرورت ہو تو وہ اپنے کسی ذاتی ڈاکٹر کا نام دے دیں تاکہ طبی معائنے کے عمل کو مزید واضح بنایا جا سکے۔ محسن نقوی نے بتایا کہ اپوزیشن سے رابطوں کا عمل کسی خط کے بعد شروع نہیں ہوا، بلکہ چکزئی کے خط لکھنے سے پہلے ہی حکومت اپوزیشن سے رابطے میں تھی۔ کوئی بھی قیدی ہو اسے آئین و قانون کے مطابق علاج کی مکمل سہولت فراہم کی جائے گی۔ عمران خان کے معاملے پر بھی یہی اصول اپنایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے ایک غیر سیاسی ڈاکٹر کا نام مانگا گیا، جس کے بعد کہا گیا کہ فیملی کا نمائندہ بھی ساتھ لے جایا جائے۔ قاسم زمان کا نام تجویز کیا گیا، مگر بعد ازاں مطالبہ سامنے آیا کہ عمران خان کو ایک ہفتے کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے، جس پر حکومت نے کہا کہ یہ فیصلہ ڈاکٹرز کی سفارش پر ہوگا، چاہے وہ ایک ہفتہ ہو یا 2 ہفتے۔ عمران خان کے معالجین نے خود کہا کہ انہیں بہترین طبی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ محسن نقوی نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ بعض معاملات میں تو سب فریقین متفق ہو جاتے، مگر علیمہ خان ویٹو کر دیتی، جس کی وجہ سے 3 دن تاخیر کا شکار ہوئے۔ کچھ اینکرز کی جانب سے یہ تک کہا گیا کہ عمران خان کی پوری آنکھ ضائع ہو چکی ہے، جو حقائق کے منافی ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو صحافیوں کو جیل لے جا کر سہولتیں دکھائی جا سکتی ہیں تاکہ تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، اپوزیشن لیڈر سینٹ اور بیرسٹر گوہر کو ملاقات کی دعوت دی گئی، جس کے بعد اپوزیشن رہنماؤں نے پیمز اسپتال میں 1.5 گھنٹہ ملاقات کی۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال لانے کا مقصد صرف آنکھ کا علاج تھا۔ حکومت یا ادارے اس معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتے۔ بعض رہنما عمران خان کی صحت سے زیادہ اپنی سیاست کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سنجیدہ قیادت کی بات سنی جاتی تو آج کی صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ محسن نقوی نے کہا کہ وہ کسی بھی مسئلے پر بات چیت کے لیے حاضر ہیں، تاہم این آر او سے متعلق کسی قسم کی بات چیت ان کا موضوع نہیں۔ یوں وزیر داخلہ کی آج کی بات چیت سے بڑے اہم سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، جن میں سب سے بڑا سیاسی سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ عمران خان کے معاملے پر پی ٹی آئی کی قیادت تو آن بورڈ ہوتی تھی، لیکن علیمہ خان ہر معاملے کو ویٹو کر دیتی تھی۔ کیا واقعی صورتحال اسی رخ پر آگے بڑھتی رہی؟ یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، عامر احمد خان، حسن نثار اور شہزاد چودھری صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج پر قیادت آن بورڈ، علیمہ خان ہر معاملے کو ویٹو کر دیتی ہیں محسن نقوی۔ کیا تاخیر کی ذمہ دار واقعی علیمہ خان یا سیاسی دباؤ کو کم کرنے کی حکمت عملی؟ زیغم خان صاحب، آج جب محسن نقوی نے گفتگو کی تو انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا کہ ہم نے رابطے میں تھے، پہلے سے رابطے میں تھے خط لکھنے سے بھی، پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ کوئی اپنا ڈاکٹر دے دیں، سیاسی رخ نہ ہو اس کا، پھر خاندان کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد ہسپتال 1 ہفتہ رکھنے کی بھی فرمائش کی گئی۔ ہم نے کہا کہ جس وقت علاج ہو اس وقت لیڈرشپ آ جائے۔ گوہر صاحب نے آخر میں جواب دے دیا کہ قیادت نے الاؤ نہیں کیا ہے، اور پھر انہوں نے سب بتایا کہ کس طریقے سے پروسیجر ہوا اور آنے والی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس ساری پریس کانفرنس کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی تاخیر کی ذمہ دار علیمہ خان تھی، یا جو اب کچھ محسن نقوی کہہ رہے ہیں وہ پولیٹیکل پریشر ریلیز کرنے کے لیے؟ دیکھیے، جو علیمہ خان ہیں، علیمہ خان صاحبہ، ان کو آپ عمرانہ خان کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ فیمیل عمران خان ہے۔ عمران خان کے نیریٹو کو، ان کی اسٹریٹجی کو، ان کی پالیسی کو علیمہ خان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ اور اس وقت عمران خان کی غیر موجودگی میں تمام اتھارٹی بھی، جو اصل اتھارٹی ہے، وہ وہی انجوائے کرتی ہیں۔ اب اس کو کس طریقے سے وہ استعمال کر رہی ہیں پولیٹیکلی، ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے شروع میں تو ایک ایسا پیریڈ موجود تھا جس میں فیملی کو بہت پریشانی ہوئی ہوگی، ان کو بھی ہوئی ہوگی، ان کا بھائی ہے، پارٹی کو بھی پریشانی ہوئی، لیکن کلیئرٹی آنے کے بعد بھی انہوں نے ایک مختلف قسم کا رویہ اپنایا، جس کی کافی چیزیں ہمارے پاس سامنے آ چکی ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو پی ٹی آئی اپریل 2022 سے، جب سے وہ اقتدار سے باہر نکلی ہے، اور خاص طور پہ اگست 2023 سے، جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں، کسی ٹریگر کی تلاش میں ہے، کسی محرک کی۔ ٹریگر کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا چھوٹا واقعہ جس کی بنیاد پہ بڑے واقعات جنم لے سکیں، کوئی ایسا پروٹیسٹ، کوئی ایسی چیز جس سے بہت بڑے ایک چیز کی، ایک بہت بڑے پروٹیسٹ کی ایک بڑی تبدیلی کا راستہ نکل سکے۔ اگر آپ دیکھیں تو نومبر 24 والی جو فائنل کال تھی، وہ بھی ایک ٹریگر تھی۔ خالی اسلام آباد میں آنے سے کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ لیکن اس کو ایک ٹریگر کے طور پہ استعمال کرنا تھا کہ پورے پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، لوگ ہیں، وہ کھڑے ہوں، وہ باہر نکلیں۔
تو اس طرح کی بہت سی مختلف کالیں جو ہیں وہ دی جاتی رہی ہیں ملک گیر احتجاج کے لیے۔ اب اس وقت ایک ایسا ٹریگر اویلیبل ہے جو پی ٹی آئی کو اب تک اویلیبل نہیں تھا، اور وہ ٹریگر ہے عمران خان کی صحت، اور صحت میں بھی بینائی کا مسئلہ، یعنی بہت ہی ایسی چیز جو بہت ہی ایک ایموشنل ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ٹائیگر ہیں، جتنے پارٹی والے ہیں، ان کی ایک جذباتی وابستگی ہے، ان کی ذات کے ساتھ، ان کی خوبصورتی کے ساتھ، ان کی صحت کے ساتھ، ان کی آنکھوں کے ساتھ، ان کی سب چیز کے ساتھ۔ اب یہ ایک ایسی خبر ہے اور تھی کہ جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی ایک ٹریگر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کسی بڑے پروٹیسٹ کا راستہ نکال سکتی ہے۔ یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جو خیبر پختونخوا میں کیا جا رہا ہے۔ یعنی خیبر پختونخوا میں ہم سب حیران ہو رہے ہیں، اور میں بھی بڑا سوچتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے، خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی نے، جہاں اس کی حکومت ہے، اس نے اپنا محاصرہ کر لیا ہے، اپنے آنے جانے کے راستے بند کر لیے ہیں، اپنے لوگوں کو خوار کر دیا، اپنے صوبے کو ایک جیل میں بدل دیا ہے جہاں سپلائی لائنز نہیں پہنچ سکتی، جہاں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نہ باہر جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، نہ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ زیغم صاحب، ویسے ریپورٹڈلی سی ایم کے پی اور سلمان اکرم راجہ دونوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا سڑکوں کی بندش سے۔ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند درجن لوگ ہر سڑک پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے پورے صوبے کو بلاک کیا ہوا ہے، اور صوبے کی انتظامیہ کچھ بھی نہیں کر رہی۔ لا تعلقی تو تب ہوتی کہ اگر یہ جا کے کچھ کرتے، انتظامیہ کے طور پہ کام کرتی۔ اگر خیبر پختونخوا کچھ نہیں کر رہی، خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی پولیس کچھ نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے اس کی پوری بلیسنگ ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ پی ٹی آئی کی پارٹی موجود ہے، نہ پی ٹی آئی کی حکومت موجود ہے، نہ انتظامیہ موجود ہے، اور یہ چند سو یا چند ہزار نوجوان جو ہیں، سر، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے تو کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا، یہ لوگ خود سے نکلے ہیں، یہ خود لوگوں کا وہ ہے سڑکوں کی بندش۔ دیکھیں چلیں، یہ ان کا سیاسی بیان ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بہت ہی احمق آدمی ہوگا جو اس بات کو تسلیم کر لے گا، اور میں تو اتنا احمق نہیں ہوں کہ اس بات کو تسلیم کر لوں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہی بتایا جائے کہ یہ ایک خود بخود ایک نیچرل اپرائزنگ ہے۔ پی ٹی آئی نے کال نہیں دی، صوبائی حکومت انوالو نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں وہ خود بخود سڑکوں پہ باہر نکل آئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے صوبے والے بھی خود بخود باہر نکلیں۔ جب باہر نکلے تو پورے ملک میں ایک اپرائزنگ ہو، پورے ملک میں وہ تحریک بنے جس کی خاطر پی ٹی آئی بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جب تحریک بنے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے نتیجے میں وہ مذاکرات ہو رہے ہیں جو پی ٹی آئی چاہتی ہے، اس سے مذاکرات ہو سکتے ہیں جس سے پی ٹی آئی چاہتی ہے۔ فی الحال تو نہ اس سے ہو رہے ہیں، نقوی صاحب نے تردید کر دی ہے، نہ کوئی بات چیت ہے، نہ کوئی این آر او، ایسا کچھ ہو نہیں رہا۔